ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی خوش آئند بات ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل پاکستان اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائی ہے، اور اس فتح کے پیچھے سب سے پہلی اور آخری بات اللہ پر توکل، ایمان اور اسلام ہے. اللہ رب العالمین ہی اہل ایمان کی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور میں شاباش اور سلام پیش کرتا ہوں اپنے آرمی کے، اپنی فضائیہ کے اور اپنی تمام افواج کے نوجوانوں، سپاہیوں، بہادروں، جنرلوں اور کرنلوں کو، اور ان کے سپاہی سالاروں کو کہ جنہوں نے بڑی دلیری، بڑی ہمت، بڑے جذبے، بڑے شوق کے ساتھ ملک پاکستان کے دفاع کے لیے، اسلام کے قلعے کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کے اندر اترے. اور اللہ رب العالمین نے آج وہی وعدہ جو صدیوں قبل اہل اسلام اور اہل ایمان سے کیا تھا، آج اس تاریخ کو اللہ نے پھر دہرایا. غزوہ بدر کے موقع پہ 313 ہیں مسلمان جن کے پاس اسلحہ، طاقت، سواریاں ہر لحاظ سے کفر کے مقابلے میں بہت کم ہے، یوں سمجھیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور تعداد 313 اور وہاں 10,000 سے بھی اوپر. یہاں سواریاں نہیں، وہاں گھڑ سوار موجود. یہاں اسلحہ کمزور، وہاں اسلحہ بہترین موجود. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اہل بدر کی مدد فرمائی. وجہ کیا ہے؟ وہی جذبہ جہاد، وہی اللہ پہ توکل، وہی یقین. کیونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسلام کا جو جذبہ، اسلام کی جو جنگ، وہ افواج اور تعداد پہ اور اسلحے پہ انحصار نہیں رکھتی، بلکہ اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ نے پاکستان کو جو فتح دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنی جانوں پہ کھیل کر کے ملک پاکستان کا دفاع کیا. اور ہم آپ کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں، پورے ملک کی عوام، تمام مکاتب فکر، تمام مسالک جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وفا کی ہے، آج بھی انشاءاللہ اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہماری دعائیں، ہمارا تعاون، ہماری جان کے نذرانے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کے لیے، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. یہ ملک کسی گائے کی پوجا کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کے نفاذ کے لیے یہ ملک بنا. اگرچہ اس زمانے میں آج تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی ایمان اور کفر کے مقابلے میں ایمان یہاں کا ہے، وہاں کفر ہے. اسلام اور کفر کے مقابلے میں یہاں اسلام ہے، وہاں کفر ہے. اس لیے آج بھی اللہ کی وہ مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا وعدہ پورا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا فتح کے موقع پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی حاجت روا نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی مشکل کشا نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. وحدہ وحدہ، وہ واحد ہے. صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. وہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے اللہ نے تمام کے تمام لشکروں کو، کفار کے لشکروں کو شکست دے دی. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی پوری دنیا میں حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسلام کے آواز کے لیے ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کفر کو اللہ نشت و نابود فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.